الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا. اس سے پہلے اللہ پاک نے سورج کی اور چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان اور زمین کی اللہ پاک نے قسم دی ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے نفس کی، انسان کے نفس کی قسم کھائی. پہلے تو یہ سمجھیے کہ نفس کہتے کسے ہیں. نفس کیا چیز ہے؟ نفس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں ایک ایسی خواہش رکھ دی ہے کہ جو اللہ پاک کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے جسے خواہش نفس کہا جاتا ہے. اسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں. اور وہ خواہش، وہ جو نفس ہے، اللہ پاک کے حکم کے بالکل برعکس اور الٹ چلتا ہے، خصوصاً جو نفس سے امارہ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ نفس کیا چیز ہے، آگے اس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. کتنے قسمیں ہیں نفس کی؟ 3. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیے کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں. نفس، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نفس اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر ایک نہ نظر آنے والی ایک طاقت رکھ دی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ پاک کے ناراض کرنے والے کاموں کی طرف وہ طاقت انسان کو لے کر جاتی ہے. اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس. اس کو نفس، مطلقاً نفس کہا جاتا ہے. اگر سراسر اس میں شر ہے، بالکلیہ اس میں شر ہے، خیر والی اس میں بات نہیں ہے، تو وہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ. کون سا نفس ہے وہ؟ نفس امارہ. ایک چھوٹا سا لفظ اور بڑھا لیں، نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم کرنے والا نفس. 13ویں پارے کی ابتدا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ان کی حکایت نقل کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے حملہ کیا اور وہ جب ناکام ہوئی تو آپ کو جیل بھجوا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان سے کسی بھی گناہ کا وقوع نہیں ہو سکتا اللہ کی حفاظت میں، بلکہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام ان کی شان یہ کہ وہ محفوظ ہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم کوئی انبیاء کے سوا نہیں ہوتا۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاک، گناہوں کے تصور سے بھی پاک، امکان ہی نہیں ہے گناہ ہونے کا۔ جیسے فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر والی بات ہی نہیں ہے، اور شیاطین کے اندر شر ہی شر ہے، خیر والی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی غلطی سے جو ہے ناممکن ہے کسی چھوٹے بڑے گناہ کا ان سے سرزد ہونا، وقوع پذیر ہونا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نفس کس کا ہوتا ہے؟ وہ کافر کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے وہ نفس؟ کافر اور بے دین مشرک کا وہ نفس ہوتا ہے جو امارہ بالسوء ہوتا ہے، اس میں خیر والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جس نفس کے اندر شر ہی شر ہے، خیر والی بات نہیں ہے، وہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ۔ دوسرے نمبر پر نفس ہے نفس لوامہ۔ دوسرے نفس کا نام کیا ہے؟ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اس سے پچھلی صورت میں سورہ قیامہ میں 29ویں پارے سورہ قیامہ کے اندر اللہ پاک نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ یعنی نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ اس میں خیر ہوتی ہے اور کچھ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے۔ کچھ اس سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں اور بہت ساری اس سے نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے نفس لوامہ۔ غلطی ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، نفس ملامت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اللہ پاک نے اس کی بھی تعریف فرمائی کہ یہ بھی بہت اچھا ہے، غلطی تو اس سے ہوگی لیکن اس نے اپنے آپ کو غلط کہا اور اپنے آپ کو گناہ گار قرار دیا۔ اسی وجہ سے نفس لوامہ والا شخص ایک نہ ایک دن گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اب جو ہمارا معاشرہ ہے، جو معاشرہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد رکھتا ہے، اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں، نماز صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا نفس مطمئنہ، اللہ کرے مطمئنہ ہو جائے، لیکن فی الحال ان کا نفس کیا ہے؟ نفس بولیں لوامہ، ملامت کرتا ہے۔ یعنی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو انسان ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو غلط قرار دیتا ہے۔ اب یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں کیسے بنے، کیسے تبدیل ہو؟ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں کیسے بدلے؟ اصل جو کامیاب نفس ہے وہ کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ، جس کا ذکر یہاں پہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا، قد افلح من زکاہا۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کامیاب، جس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، شر والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر وہ نفس انبیاء علیہ السلام کا ہے تو اس میں خیر ہے، شر کا امکان ہی نہیں ہے۔
انبیاء علیہ السلام سے نیچے اولیاء ہیں، اولیاء صدیقین ہیں، ان سے بھی خیر، ان میں بھی خیر ہی خیر غالب ہوتی ہے، شر کا امکان ہے، شر سے محفوظ نہیں، معصوم نہیں، لیکن شر کا امکان ہے، ہو سکتی ہے غلطی، انسان ہے۔ تو جس نفس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی، نیکی ہی نیکی ہوگی، برائی والی بات نہیں ہوگی، یا برائیاں تھی ختم ہو گئی، نفس لوامہ تھا اس سے بدل کر نفس مطمئنہ بن گیا، تو یہ اول درجے میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس سے نیچے اولیاء صدیقین کا ہے، پھر صلحاء اور شہداء کا ہے۔ جو 4 درجے اللہ پاک نے منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ پاک نے وہ 4 طبقے بیان کیے ہیں، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہر مومن کی منزل مقصود ہے، ہر ایمان والے شخص کی منزل مقصود ہے، اسے وہاں پہنچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نفس لوامہ پر ہی نہ ٹھہرے، بلکہ اپنے نفس کو کیا بنائے، نفس مطمئنہ بنائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ پاک نے القاء کر دیا نفس کو اس کی بدی بھی اور اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری اور نیکی کی باتیں، مطلقاً نفس کے اندر دونوں ہی چیزیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے، شر کی طرف لے جائے گا، خالص شر کی طرف لے جائے گا تو نفس امارہ بن جائے گا، خیر و شر دونوں برابر لے کر چلے گا، لوامہ ہوگا، اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے گا، وہ کیا ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا۔ ملتان کے ایک بہت بڑی اللہ کی ولی ہستی گزری ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ قلعے پر آپ کا، ملتان جو قلعہ ہے شہر میں، وہاں پر آپ کا مزار ہے، قبر ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، آپ اس سلسلہ کے بانی ہیں۔ ان کے 2 خلیفہ دنیا میں مشہور ہوئے، ویسے تو بہت خلفاء تھے، ایک گلستان بوسطہ کے مصنف حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ آخری وقت ہے ان کا، بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت ہے، خادم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی، خادم اٹھا اور دروازے تک گیا، ایک سفید پوش شخص جس نے خاموشی کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط، چٹھی پکڑا دی کہ یہ اپنے شیخ کو دے دیں۔ وہ لے کر شیخ کے پاس پہنچے، جیسے شیخ کے پاس پہنچے، وہ تو موت تھی، وہ چٹھی جو خط وہ تھا وہ موت تھی، جیسے شیخ کے پاس پہنچے وہ حضرت کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہوئے۔ جب اس خط کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں بڑے سنہری حروف سے قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی جو ابھی سورہ فجر کے، بلکہ اسی صفحے کے آپ پیچھے دیکھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ جیسے وہ لے کر وہاں پہنچے، وہ تو موت کا پیغام تھا، وہاں پہنچے اور ان کی روح پرواز کر گئی، اور یعنی وہ موت کا پیغام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جب موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت فرشتے آ کر سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، روح کو کہتے ہیں، ایمان والے کی روح کو کہتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، وہ تجھ سے تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے۔
دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے لوگ اٹھیں گے تو جس شخص نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق بن چکا ہوگا، اللہ پاک اس سے خوش ہو چکے ہوں گے، تو اس کو قبر سے نکلتے وقت فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس مطمئنہ ہر ایمان والے شخص کی منزل مقصود ہے۔ نفس امارہ سے نکلنا ہے، نفس لوامہ سے گزرتے ہوئے، اس پہ سٹاپ نہیں کرنا، اس پہ ٹھہرنا نہیں ہے۔ منزل مقصود کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، اپنے آپ کو موت سے پہلے کیا بنانا ہے؟ نفس مطمئنہ والا بنانا ہے۔ یہی خانقاہ کا پیغام ہے، یہی اللہ والوں کا پیغام ہے، ان کا میسج یہی ہے۔ ذکر و اذکار کا مقصد، کسی شیخ سے تعلق قائم کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کا نفس امارہ ہے، وہ پہلے محنت کرے، اللہ کرے، محنت کرے، شیخ کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کے آنا جانا، سفر، تکلیفیں، اور پھر اللہ کی برکت سے، ذکر کی برکت سے یہ نفس لوامہ بن جائے۔ اگر امارہ ہے تو لوامہ بن جائے، اگر لوامہ ہے تو نکل کر اس سے کیا بن جائے؟ نفس مطمئنہ بن جائے۔ نفس مطمئنہ ہر ایمان والے شخص کی منزل مقصود ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے اس لیے یہ زندگی عطا کی ہے، اس لیے یہ زندگی عطا کی ہے۔ یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی اللہ پاک نے اس لیے عطا کی ہے کہ دنیا سے جب لوٹو تو اپنے نفس کو کیا بنا کر لاؤ؟ نفس مطمئنہ بنا کر لاؤ۔ اسی پہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، نجاست، روحانی نجاستوں سے، آلودگیوں سے پاک کر لیا۔ اسی سے تزکیہ نفس نکلا ہے، تزکیہ نفس، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے قد افلح من زکاہا۔ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس شخص نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ اسی سے لفظ نکلا ہے تزکیہ نفس۔ اللہ والوں کے ہاں خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، قلب کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی وہ جو ہے خس و خاشاک، جو بیکار چیزیں ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور جو اچھی چیزیں اس کی مثال، ایک حصے مثال دیں، جیسے ایک مالی ہے، مالی جو باغبان ہے، درخت ہیں پھولدار وغیرہ، ان پر بعض اوقات جو ہے نا جی ایسی ٹہنیاں، ایسے پتے اگاتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں، جو باغ کے حسن کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے نشو و نما میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ باغبان لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں، مالی پر، تو وقتاً فوقتاً ان کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، فالتو ٹہنیوں کو کاٹا جاتا ہے، بیکار پتوں کو جو خشک ہو گئے انہیں جھاڑا جاتا ہے، کانٹے کونٹے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ نکالا جاتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو اللہ والوں کے ہاں جا کر انسان اپنا تزکیہ کرواتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ انسان کے اندر تکبر ہے، حسد کی بیماری ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، حرص ہے، شہوت ہے، دکھلاوے کی بیماری ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی بیماری ہے، شہرت پسندی ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، نماز پڑھنے لگ گیا تو اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنے لگ گیا، ذکر کرنے لگ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا یا تبلیغ کرنے لگ گیا تو اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو سب سے اچھا ہوں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حسد کرتا ہے، اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے، اپنے بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو اللہ نے دولت سے، عزت سے نوازا ہے، اس پر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد کرنا انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اب یہ بتلائیں کہ یہ کس ماحول میں دور ہوں گے؟ 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اس بیماری میں فرق آیا؟ حسد تو پل رہا ہے۔ عبادت سے تو عاجزی پیدا ہوتی تھی، عبادت سے جناب عاجزی کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ یہ ہے، اسی کو، ان چیزوں کو صاف کرنا، ختم کرنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے بیان کیا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ پاک کرنے کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجے پر تو الحمدللہ، جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کفر و شرک سے تو پاک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کیا بس اسی میں دین بند ہے کہ کفر سے بچ گئے، باقی جو ہمارے اندر بیماری ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان کو کون پاک کرے گا؟ وہ کس ماحول میں پاک ہوں گی؟ ان کی کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
کہ اپنے آپ کو ہم تکبر سے بچائیں، عجب سے بچائیں، حسد سے بچائیں، دکھلاوے کی بیماری سے بچائیں، شہرت پسندی کی بیماری سے بچائیں، خود بینی اور خود پسندی کی بیماری سے بچائیں۔ تو ایک درجے پر تو کامیابی حاصل ہو گئی کہ اپنے آپ کو پاک کر لیا، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، کفر، شرک اور منافقت سے پاک کر لیا۔ ممکن ہے دوسرے درجے پر بھی کامیابی حاصل ہو چکی ہو، کبیرہ گناہوں سے پاک کر لیا اپنے آپ کو، کبیرہ گناہوں سے بچا لیا اللہ پاک نے، چوری ڈاکے سے بچایا، زنا سے بچایا، شراب نوشی سے بچایا، سود سے بچایا، کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اللہ پاک نے حفاظت فرما لی، پاک ہو گیا نفس۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مان لینے والی بات ہے، جو مسجد کے ماحول سے جڑا ہوا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ ان گناہوں میں نہیں پڑتا۔ لیکن جو تیسری اور آخری درجے کی چیز ہے جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کہ برے اخلاق سے ہمارا نفس پاک ہو جائے، برے اخلاق سے، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا، حسد سے پاک ہو جائے، تکبر سے پاک ہو جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے پاک ہو جائے، اور دکھلاوے کی بیماری سے پاک ہو جائے، علی ھذا القیاس۔ تو انہیں کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، گندے برے اخلاق، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص ان سے پاک ہوتا ہے، کفر شرک سے پاک ہو، پھر بڑے گناہوں سے پاک ہو، پھر بد اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، جو ان تینوں درجوں کو حاصل کر لیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس شخص نے اس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ پہلے درجے پر کیا ہے کہ اپنے آپ کو کفر میں ڈال دیا، شرک میں ڈال دیا، منافقت میں ڈال دیا۔ دوسرے درجے پر کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ تیسرے اور آخری درجے پر کیا ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، کہ اپنے آپ کو تکبر میں، حسد میں، کینہ میں، بغض میں، دکھلاوے کی بیماری میں، ریا اور دکھلاوے میں، شہرت پسندی کی بیماری میں، ان اخلاق رذیلہ میں اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ مشغول کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا جس شخص نے اس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ماحول کو تلاش کریں، اللہ والوں کو تلاش کریں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے تعلق قائم کریں، تاکہ ہم اپنے نفس کو مکمل طور پر کامیاب بنائیں۔ کفر شرک سے جیسے اللہ نے بچایا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، تیسرے اور آخری درجے پر برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، آپ سمجھیں گے کہ تیسرے درجے پر رکھا کہ شاید اس کی اہمیت ہی نہ ہو۔ آپ جب بات سنیں گے، ان کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حسد کے بارے میں، حسد جانتے ہیں حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد تو ایک مشہور سا لفظ ہے، پتہ نہیں آپ پشتو میں کیا بولتے ہیں، بہرحال اردو سمجھنے والے لوگ ہیں سب۔ حسد اپنے کسی بھائی، کسی عزیز، کسی اہل محلہ، کسی دوست کی ترقی کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلنا، اس کی ترقی کو دیکھ کر دل میں بولیں جلنا، کہ اس کے پاس یہ کیوں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی، اس کو گاڑی کیوں، کہاں سے بھی اس نے گاڑی لے لی، یہ دکان اس نے کہاں سے، اتنی اس کی دکان چل رہی ہے، وہ اتنی اور علماء میں بھی ہوتا ہے حسد، علماء میں بھی ہوتا ہے، عالم سے حسد، کسی کا اللہ پاک نے شہرت کرا دی، دوسرا عالم اس سے حسد کر رہا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہو گئی، یہ کل کا بچہ ہے اور اس کی اتنی عزت بن گئی ہے معاشرے کے اندر۔ اپنی بات بھی کریں نا، ہم صرف تاجر کو تاجر سے حسد نہیں ہوتا، عالم کو عالم سے ہو جاتا ہے، مولوی کو مولوی سے ہو جاتا ہے، قاری کو قاری سے ہو جاتا ہے، دین والے کو دین والے سے ہو جاتا ہے، کس کی اتنی کیوں ترقی ہوگی، اس کو کیوں عزت مل گئی اتنی، یہ حسد ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ اور حسد کے بارے میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے حالقہ ہے۔ حالقہ کیسے کہتے ہیں؟ استرے کو، حالقہ، جیسے یہ استرا ہوتا ہے حجام کے پاس، یہ بالوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے، ایک بال بھی آپ کے سر پر نظر نہیں آتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، یا لیکن یحلق الدین او کما قال، یہ انسان کی نیکیوں اور دین کو مونڈ کر کے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی جو شخص حسد کرے گا ایک نیکی بھی اس کی باقی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں ختم۔ اب بتلائیں
یہ کم درجے کی چیز ہے، اس پر غور نہیں کرنا چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تکبر ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اللہ معاف کرے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ایک تکبر دنیا دار کو ہوتا ہے، پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تکبر، بعض اوقات تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ عبادت، زیادہ عبادت کرنے لگ گیا اور تکبر میں آ گیا۔ جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں گلستان کے اندر۔ ایک جگہ ہم خانقاہ میں تھے، بہت سے لوگ عبادت کر رہے تھے، شب بیداری ہو رہی تھی، تو میں بھی بچہ تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رات گزاری میں نے۔ سب لوگ سو گئے، میں پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ حضرت شیخ سعدی اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، میں بچہ تھا، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سوئے ہوئے جیسے حیوان سوتے ہیں، کوئی کسی کو توفیق نہیں کہ اٹھ کر نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ والد صاحب نے نصیحت فرمائی، انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ ساری رات سوئے رہتے بہت اچھا تھا، لیکن زبان سے یہ بات جو آپ نے کی یہ بات نہ کرتے۔ آپ بھی ساری رات سوئے رہتے، قرآن نہ پڑھتے بے شک، سوئے رہتے، لیکن آپ کی زبان سے یہ بات نہ نکلتی کہ یہ لوگ سب کے سب حیوان ہیں، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، رات کو نہیں شب بیداری کی، اور میں نے کی ہے۔ فرمایا یہ بات تیرے دل میں آئی ہے، تو نے سب نے کی اپنی ضائع کر دی۔ یہ تکبر بعض اوقات علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ علم والا شخص جو ان پڑھ لوگوں کو، جاہل تو نہیں کہنا چاہیے، ان پڑھ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، میں عالم ہوں، میں مفسر ہوں، میں پیر ہوں، میں فلاں ہوں، ہے جی، میں عبادت گزار ہوں۔ یہ جو نیکی کا تکبر ہے یہ خطرناک ہے، کہ مالدار مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہو اس سے بھی خطرناک ہے۔ تو یہ ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، یہ اخلاق رذیلہ۔ اسی طرح ریا اور دکھلاوے کی بیماری ہے ہمارے اندر، ریا اور دکھلاوا کرتے ہیں، اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں، ریا اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ عبادت کی ہے اس کو ضائع کر دیا دکھلاوا، نفل پڑھے ہیں، فرض میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، ساروں نے فرض پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفل کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کرنی اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا، جس نے نفلی صدقات کرنے ہیں اس کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیٹھ صاحب نے، خان صاحب نے مسجد بنائی ہے، اس میں نیت یہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے پورے پشاور شہر میں، پورے خیبر پختونخوا میں، کہ فلاں نے یہ مسجد بنائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جو عمل کرنا چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ اگر ریا اور دکھلاوا ہے، شہرت پسندی ہے کہ میری شہرت ہو جائے، دکھلاوا کر لوں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں، بہت بڑا نیک آدمی سمجھیں، بڑا بہادر سمجھیں، تو اگر لوگوں نے سمجھ لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے تو اجر نہیں دینا، اجر تو کس نے دینا؟ اللہ پاک نے دینا۔ اسے کہتے ہیں دکھلاوا، ریا اور دکھلاوا۔ اب اس میں ہر شخص، تقریباً ہر دوسرا تیسرا آدمی اس میں ملوث ہے، دکھلاوا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے دو حج کیے ہوئے تھے، تو اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لیے آئے، تو اپنے نوکر سے کہتا ہے یار وہ جو دوسرے حج سے میں صراحی لے کر آیا تھا نا، حجاز سے، حجاز مقدس سے، جو صراحی میں دوسرے حج کے سفر پہ جو لے کر آیا تھا نا، اس میں پانی ڈال کر لاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے حج سے جو میں لایا تھا نا، اس برتن میں پانی ڈال کر لاؤ۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ اس آدمی کو پتہ چل جائے، میرے مہمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے 2 حج کیے ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ایک جملے نے اس کے دونوں حج برباد کر دیے، دونوں حج ختم۔ جو میں دوسرے حج سے لایا تھا نا،
وہ پہلا یعنی پتہ چل جائے کہ پہلے بھی کیا ہوا دوسرا حج بھی کیا ہوا، کیا ضرورت ہے بتلانے کی؟ میں تو اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا معنی ہوتا ہے اپنی نیت کو خالص کرنا. نیکی کرنا تو صرف کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے. اخلاص یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے ہی اپنی نیکی کو بھی چھپائے. اخلاص یہ ہے جیسے اپنے بولیں گناہ کو چھپاتا ہے انسان، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میری نیکی کو بھی سوائے اللہ کی کسی کو نہ پتہ چلے. اسے کہتے ہیں اخلاص. یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے حاصل ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی حاصل. ذات کی قسم اٹھا کر کہنا. یہ اخلاق آپ کو نماز روزے کی توفیق مل جائے گی. کسی بھی دینی جماعت سے آپ منسلک ہوں گے، عالم سے منسلک ہوں گے، مفتی صاحب سے منسلک ہوں گے، یا ویسے فطرتاً آپ کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ ہے، داڑھی رکھنے کا جذبہ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو اخلاق ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی. ریا اور دکھلاوا کب ختم ہوگا؟ جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے. خود ختم نہیں ہوتے. تکبر عاجزی کیسے آئے گی؟ اللہ والوں کے پاس جائیں گے. ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے اندر خود عاجزی ہے، خود انکساری ہے. ان کے پاس جائیں گے تو عاجزی اور تواضع پیدا ہوگی. ان کی خدمت میں بیٹھیں گے، سیکھیں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. وہ حسد نہیں کرتے. آپ حسد میں ملوث ہیں. آپ کا حسد تب ختم ہوگا جب آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تب حسد ختم ہوگا. تو اول درجے پر نفس پاک ہوتا ہے کس سے؟ کفر سے، شرک سے، منافقت سے، نمبر 1. دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں. تیسرے نمبر پر اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے. جب یہ تینوں درجے حاصل ہو گئے تو آپ کو مبارک ہو. قرآن آپ کو مبارک دے رہا ہے اور آپ کو کامیاب قرار دے رہا ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جو شخص اس مرتبہ پہنچ جاتا ہے کہ کفر شرک سے بھی پاک ہو گیا، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہو گیا، اخلاق رذیلہ سے بھی پاک ہو گیا. اخلاق رذیلہ سے مراد تکبر سے بچ گیا، حسد سے بچ گیا، دکھلاوے کی بیماری سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. کسی کا بغض اس کے دل میں نہیں، کسی سے نفرت نہیں ہے، سب سے محبت ہے، اخلاص ہے اور تسلیم و رضا ہے، صبر ہے، شکر ہے. یہ چیزیں، یہ اخلاق اس نے اپنا لیے اور برے اخلاق اس کے دل سے نکل گئے، نفس سے نکل گئے. تو اب یہ اس لائق ہو گیا کہ یہ اس کا دل اللہ کی محبت کے لائق بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے دل پر اپنی توجہ ڈالتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں اور اس سے اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں. اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. جنت کے مزے دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے عاشق اور اللہ کے محب بن جاؤ. جنت کے مزے، بولیں اس بات کو سمجھیں. یہ ہماری آخری بات ہے اور منزل مقصود، اور ہماری جو ہے لب لباب ہے، بات کا خلاصہ ہے. جس شخص نے جنت کے مزے دنیا میں حاصل کرنے ہوں، جنت والا سکون دنیا میں حاصل کرنے ہوں، جنت کے لذتیں دنیا میں حاصل، اس کا کچھ نقشہ دنیا میں حاصل کرنا ہو تو وہ اللہ سے محبت کرنا سیکھ لے، اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ لے. پھر دیکھیں اس کی زندگی میں اس کی زندگی کیسے پرلطف بنتی ہے، کیسے مزیدار زندگی اس کی بنتی ہے. اور وہ بظاہر مصیبت میں ہوگا لیکن اندر سے مزے میں ہوگا. بظاہر آپ دیکھیں گے فاقے سے ہے، تنگ دست ہے، لیکن اس کا دل پرسکون ہوگا. اس کے دل میں اتنا سکون ہوگا کہ بادشاہوں کو بھی وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا. ابھی میں اللہ پاک کی عظمت پر، ان کے ڈاکٹر حضرت علی کے گھر میں گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ اللہ پاک بہت عظمت والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں. اور اللہ پاک یعنی لاکھوں میں سے کسی ایک دل کا انتخاب کرتے ہیں اپنی محبت کے لیے. لاکھوں میں سے کسی ایک دل. اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے.
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر 18,000 عالم مل کے تو شود، 18,000 عالم اگر تیری ملکیت میں آ جائیں، 18,000 عالم، کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی، یہ مشہور ہے، بعض مفسرین نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، 18,000 مخلوقات، جن میں سے ایک انسان بھی ہے، ساری دنیا کے انسان، ایک ان میں سے ایک جن بھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں 18,000 عالم اگر 18,000 عالم مل کے تو شبت تیری ملکیت میں آ جائیں، تو ان کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے، تو کہتے ہیں بے روح دوست از محقر گرفتہ، اللہ کی دوستی کے مقابلے میں، اللہ سے تعلق کے مقابلے میں، اللہ کے عشق و محبت کے مقابلے میں تو نے بہت گھٹیا سودا کیا ہے، تو نے بہت کم چیز، کم درجے کی چیز پر ہاتھ رکھا ہے، چاہے 18,000 مخلوقات تیرے ملک میں آ جائیں، اگر اللہ تیرے پاس نہیں ہے تو انتہائی گھٹیا سودا ہے۔ خاقانی ایک شاعر ہوئے، ایک اللہ والے بزرگ گزرے، انہوں نے فارسی میں کلام کہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ پس از 30 سال، 30 سال کی محنت و مجاہدہ کے بعد، اللہ اللہ کرنے کے بعد، محقق شد با خاقانی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خاقانی پر یہ بات منکشف ہوئی ہے، یہ بات خاقانی پر کھلی ہے کہ یک لمحہ با خدا بودن بے از ملک سلیمانی، ایک لمحہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو یاد کرنا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر اسے یاد کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، لکھا ہے مفسرین نے، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، 2 مسلمان تھے، 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، جن کا ذکر قرآن کریم سورہ کہف میں ہے۔ ذوالقرنین نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور 2 کافر ہوئے ہیں، ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا۔ نمرود نے بھی پوری دنیا پہ کی ہے اور بخت نصر نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک کیا تھا؟ پوری دنیا کی بادشاہت ان کے پاس تھی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بیٹھنا، ایک لمحہ اس کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرنا، اس کے عشق میں ڈوب کر اس کی عبادت کرنا، عشق والا ایک سجدہ کرنا، ایک سجدہ عشق و محبت والا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ وجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت زوال پذیر ہوگی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی کہ نہیں؟ یہ باقی ہے، ختم ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، بادشاہت ختم، دنیا تو باقی ہے، یہ دنیا بھی کیا ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ پاک سے تعلق بنا ہے، چاہے ایک لمحہ کے لیے بنا ہے، اس کا اجر و ثواب کبھی ضائع ہوگا؟ اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو بھائی جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے اس کا تعلق گناہ کا تعلق کفر سے ہو، کبیرہ گناہوں سے ہو، یا اخلاق رذیلہ سے ہو، جو معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے دل پر پھر اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی محبت اس دل میں ڈال دیتے ہیں، اپنا جام عشق، جام محبت اسے پلا دیتے ہیں، اور پھر اس کو دنیا میں رہ کر جنت کے مزے آنے لگتے ہیں، دنیا میں رہ کر جنت کے مزے آنے لگتے ہیں۔ جنت میں بہت بڑا مزہ اللہ پاک کی زیارت اور زیارت کی لذت کا ہوگا، بہت بڑا مزہ جو اہل جنت کو آئے گا، جس کے سامنے ساری کی ساری لذات جنت ہیچ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ حق تعالی سبحانہ کی زیارت کے لمحات ہوں گے، اس میں ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ مزہ اور لطف ہوگا۔ تو وہ مزے دنیا میں آ رہے ہیں، وہ مزے دنیا میں انسان حاصل کر سکتا ہے، اللہ پاک کی محبت اور عشق کے مزے، اور اس کی یاد میں رونا دنیا کی ہزاروں خوشیوں اور ہنسنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ ہنستا ہے، خوشیاں مناتا ہے، کہکے لگاتا ہے خوشیوں کی وجہ سے، ایک بندہ روتا ہے، بظاہر رونے والا گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان، یار یہ رو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے۔
بظاہر ایک آدمی ایک شخص بیٹھے ادھر رو رہا ہے، ایک ہنس رہا ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو ہنس رہا ہے یہ خوش ہے، جو رو رہا ہے پریشان ہے۔ لیکن اللہ پاک کی یاد میں رونا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا ساری دنیا ہنسنے کہہ کے لگانے لگ جائے، ان کو وہ سکون اور مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کی یاد میں رونے والے شخص کو مزہ آ رہا ہو۔ اس میں بے چینی نہیں ہوتی، اس میں سکون آ رہا ہوتا ہے، اس میں تو ان کے دل کو تسکین مل رہی ہوتی ہے یار کو یاد کر کے رونے میں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں، آپ کا حجرہ مبارک چھوٹا سا تھا، وہی آپ کی رہائش تھی، وہی آپ کی عبادت خلوت کی جگہ تھی۔ تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر قیام میں ہیں، لمبا طویل قیام ہے، رکوع ہے تو لمبا رکوع ہے، سجدہ ہے تو لمبا طویل سجدہ ہے، اور آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی ایسی آواز ہے جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کس چیز کا رونا ہوتا تھا؟ وہ کیوں روتے تھے آپ سے؟ اللہ کی یاد، اس کی محبت میں روتے تھے، اس کے اشتیاق میں روتے تھے۔ ٹھیک ہے، گناہ گار روتے ہیں اس کے ڈر سے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر۔ انبیاء تو معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اس کی یاد میں رو رہے ہیں، اس کی محبت میں رو رہے ہیں، اس کی یاد میں، اس کے شوق میں رو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحے سے ہے۔ اتنا روتے تھے اللہ کی محبت میں، اتنا روتے تھے کہ نام ہی آپ کا نوح پڑ گیا، اتنا اللہ کی یاد کرتے ہوئے روتے تھے۔ آج ہماری نمازوں میں رونا نہیں، تلاوت میں رونا نہیں، ٹھیک ہے، دعاؤں میں رونا نہیں، ذکر و اذکار میں رونا نہیں۔ کیوں؟ دل سخت۔ کیا ہو گیا دلوں کو؟ دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اور رونے سے انسان کا کام بنتا ہے، یاد رکھنا، چاہے اللہ کی محبت میں روئے، چاہے اللہ کے ڈر اور خوف سے روئے، رونے سے انسان کا کام بنتا ہے۔ رونے والا شخص، اللہ کے سامنے رونے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، یاد رکھنا، خلوت کے اندر، مجمع میں نہیں۔ جیسے ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، مجمع میں رونے شروع کر دو، بے ساختہ کسی کا رونا آ جائے، کوئی الگ چیز ہے، اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا روتا ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا خوف۔ نہیں، خلوت کا رونا، کیا بولے؟ تنہائی کا رونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 7، بھئی زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، آپ کے ذوق شوق کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا بھی رکھنا تھا، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہے، تو جتنی دیر ہوتی رہی چلتے رہے۔ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، یہ لوگ ادھر والے تھک تو نہیں گئے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنے عرش کریم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 خصلتیں ایسی ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک خصلت بھی کسی ایک بندے کے اندر آ گئی، وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ ان میں سے ایک یہ بیان کیا، آخر میں بیان کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا وہ قیامت والے دن اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو۔ اب بتلائیں وہ بخشا جائے گا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخشش ہوگی نا اس کی؟ جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہے تو وہ نہیں بخشا جائے گا کیا؟ کھڑا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہوگا قیامت میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن، ایک آیت میں آتا ہے 1,000 سال کا دن ہوگا، تو وہاں تو ضرورت ہوگی، سائے کی ضرورت تو ہے۔ کافروں کے لیے، بے دین لوگوں کے لیے، بے نمازوں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ ایسے گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے، گرمی کے اندر اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے۔ تو اللہ پاک کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جس نے تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا تھا اور رو پڑا تھا، روتا رہا تھا اللہ کی محبت میں یا اس کے خوف سے، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو خلوت میں بیٹھ کر رونا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اب ہم خلوت میں بیٹھ کر عبادت کریں، چاہے 10 سال کر لیں، ہمیں رونا نہیں آئے گا۔ یہ سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں۔ قلب پر جب انسان اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، محنت کرتا ہے کسی شیخ کی رہنمائی میں، تو دل کی جو زمین ہے نا، یہ دل کی ایک زمین کی طرح، یہ بھی جب کسان اس پہ ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے، کارآمد ہو جاتی ہے۔
ہمارا دل بھی بنجر زمین کی طرح خشک ہو گیا ہے، جس پر جب اب اللہ پاک کے ذکر کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کے ذریعے اس کی ضربوں سے دل قابل ہوگا، دل میں رقت پیدا ہوگی، تو پھر رونا بھی آسان ہوگا، اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں رونا بھی آئے گا۔ ایک بہت بڑے شیخ تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے عرض کیا، کتاب میں نے خود پڑھا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا، مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل کیا ہو گیا، بہت سخت ہو چکا ہے، کبھی مجھے نماز میں رونا نہیں آتا، دعا میں رونا نہیں آتا، ذکر میں رونا نہیں آتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں رونا نہیں آتا، دل بہت سخت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا عذبہ بذکر اللہ تعالی، اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ذریعے نرم کرو، عذبہ عذاب یذیب، پگھلاؤ، نرم کرو اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، قلب پر ذکر کے اثرات جائیں گے تو قلب کا جمود جو ہے وہ ٹوٹے گا، اس کی سختی جو ہے یہ دور ہوگی، یہ رقت میں بدلے گی، پھر رونا آسان ہوگا۔ یہاں پر ہے آنکھ کا جو لاک ہے نا، وہ ادھر ہے، جو آنکھ بند ہے نا رونے سے، لاک ہوا ہے، وہ اس کا وہ چابی یہاں لگانی ہے دل پر۔ جب دل پر چابی لگ گئی، دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا، دل میں اللہ کی یاد آ گئی، پھر رونا آسان ہے۔ نماز میں بھی رونا آسان ہے، خلوتوں میں رونا آسان ہے، ذکر الہی کے وقت رونا آسان ہے، اور رونے سے اللہ کی رحمت یاد رکھنا جوش میں آتی ہے۔ رونے سے وہ کچھ ملتا ہے کہ بغیر روئے نہیں ملتا، رونے سے وہ نعمتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی جو بغیر روئے نہیں ملتی، بغیر روئے نہیں ملتی، رونے سے وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ بس ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا، جس شخص کو کبھی اللہ کے خوف سے رونا آ گیا، فرمایا اس کا جہنم میں داخل ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے دودھ جانور کے تھنوں سے نکلے تو واپس تھنوں میں لوٹ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ گائے، بھینس، بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا ہے اور وہ اسی راستے سے، تھنوں والے راستے سے اس کے پیٹ میں چلا جائے، جیسے یہ ناممکن ہے، ایسے اس شخص کا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جہنم میں جانا ایسے ناممکن ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رونے والے شخص کو ضمانت مل گئی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اس سے جہنم کے بڑے بڑے انگارے بجھتے، بڑے بڑے انگارے بجھتے، جہنم کے بڑے بڑے انگارے، بڑی بڑی آگ بجھ جاتی ہے جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، بہت بخیل تھا، اپنی اولاد پہ مال خرچ نہیں کرتا تھا، اس کی اولاد اس سے بہت تنگ تھی۔ وہ فوت ہوا تو اولاد کو بڑا غصہ تھا کہ ہم پر اس نے زندگی بھر مال خرچ نہیں کیا، جمع کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ زندگی بھر یہ مال ہمارے کام نہیں آیا، اب اس کے اپنے باپ کی ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی۔ تو جب باپ کو دفن کرنے کے لیے گئے، وہ اشرفیوں کی تھیلی، درہم و دینار کی تھیلی جو ہے اتنی بھری، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی رکھ قبر میں کہ لے جاؤ، قبر میں لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن کے بعد جب ضرورت پیش آئی، فقر نے تنگ کیا، تنگ دستی ہوئی، قرض مانگنے کی نوبت آئی، تو پھر خود ہی مشورہ کرنے لگے کہ باپ نے زندگی میں بے وقوفی کی تو ہم نے کون سا عقل مندی کی ہے، اب ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی، ہم نے قبر میں ساتھ دفنا دی۔ انہوں نے کہا چلو کس کو پتہ چلے گا، رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور قبر کو کرے دیں گے، کھول کر اپنی اشرفیوں کی تھیلی گھر لے آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رات کے اندھیرے میں جب گئے چاروں بھائی، اور انہوں نے جا کر قبر کو جب کھولا تو تھیلی تو غائب تھی۔ جب غور کیا تو اس کے پورے جسم پر وہ اشرفییں ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دوپٹے کو عورتیں ستارے لگاتی ہیں نا، ایسے پورے اس کے جسم پر وہ لگی تھی، اور آگ بنی ہوئی تھی، آگ۔ جو مال ہم خرچ نہیں کرتے نا اللہ کے راستے میں، صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا حق نہیں نکالتے، وہ مال ہمارے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ مال بہت خطرناک چیز ہے اگر خرچ نہ کیا تو انہوں نے، ایک بچے نے ہمت کر کے نا وہ ایک اشرفی اکھاڑنی چاہیے جسم سے۔ وہ اشرفی تو نہ اکھڑی لیکن وہ ہاتھ جل گیا، اس کو آگ تھی، وہ عذاب ہو رہا تھا،
وہ ہاتھ اتنا جلا کہ وہ، اور اس کی تکلیف سے انہوں نے جلدی جلدی قبر بند کی اور ہائے ہائے کرتے ہوئے گھر آئے، اتنی جلن اس میں محسوس ہوئی۔ صبح اٹھا حکیموں کے پاس گیا، بات کسی کو بھی نے بتلایا کہ ماجرا کیا ہے، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے اچھی سے اچھی دوا کی کہ اس کا زخم ٹھیک ہو جائے، وہ جلن ٹھیک ہو جائے، بالکل جلن ٹھیک نہیں ہوئی، تکلیف، رات بھی تکلیف، دن کو بھی تکلیف، بہت پریشان، بہت پریشان۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سبکت محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا زمانہ تھا، ان کا شہرہ بڑا تھا، اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا اس خاندان کو۔ حضرت کے پاس پہنچ گئے، حضرت نے دم کیا، ٹھیک نہیں ہوا، پھر دم کیا، پوچھا ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہوا، پھر دم کیا، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا حقیقت بتلاؤ، حقیقت بتلاؤ، معاملہ کیا ہے، بات کو کیوں چھپا رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو اللہ کے کلام پہ اتنا یقین ہے، ایک دفعہ دم کروں تو سخت سے سخت بیماری ختم ہو جاتی ہے، تم 3 دفعہ تم نے دم کروایا، تمہاری تکلیف ختم نہیں ہوئی، معاملہ کیا ہے، حقیقت بتلاؤ۔ پھر اس نے بتلائی، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ وہ ہم اپنے باپ کی قبر کو کھودا ہم نے، اور وہ اشرفی ایسے اس کے جسم سے لگی تھی، ہم نے اکھاڑی، وہیں میرا ہاتھ جل گیا۔ بس حضرت نے فرمایا بس میں اس کی حقیقت تک پہنچ گیا ہوں۔ تو فرمایا یہ انگلی جو جلی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو نے چونکہ ہاتھ لگایا تھا اس کو، وہ عذاب وہ جو تیرے باپ کو ہو رہا تھا وہ ادھر بھی منتقل ہو گیا۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی یہ آخرت کی آگ ہے، یہ دنیاوی تکلیف نہیں ہے، یہ آخرت کی کیا ہے؟ آگ ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تنہائی میں خلوت میں چلے جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو، آنسو بہو، جو آنسو نکلیں اس پر لگا لینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے ایسے کیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا، جو آنسو نکلنے لگا، 1-2 دن میں انگلی ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے پھر بزرگوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ہیں جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں، تمہاری یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی، تم اللہ کے خوف سے روئے ہو، آنسو بہائیں، اللہ پاک نے تمہاری اس تکلیف کو، یہ آخرت کا عذاب ہو رہا تھا، یہ آگ آخرت کی آگ سے جل رہی تھی، کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونی تھی، تم نے آنسو بہائے، اللہ کے خوف سے روئے ہو، اللہ پاک نے اس کو شفا بنا دیا۔ تو جو انشاءاللہ العزیز جو اللہ کے سامنے رونے والا ہو، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اللہ پاک کو بہت پسند ہے رونا، بہت پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، ایک بزرگ سے میں نے سنی کہ گنہگار کے رونے کی آواز، گنہگار کے رونے کی آواز، جس میں رونا میں آواز ہو، روئے جب اللہ کے سامنے آواز بھی نکلے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو آواز ہے، رونے کی آواز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے نیک لوگوں، ملائکہ اور نیک لوگوں کے تسبیح کرنے، سبحان اللہ کہنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نیک لوگوں کے سبحان اللہ کہنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، ذکر اللہ کرنے سے، مجھے گناہگار کے رونے کی آواز مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک۔ اور ہم سارے گناہگار ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا وار ہے، کوئی اونچے درجے کا ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی چھوٹے درجے کا ہے، گناہگار تو سب، سوائے انبیاء کے معصوم تو کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کے سامنے رونا سیکھیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز نہ مل رہی ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کو سنائیں، اللہ پاک کو دکھ سکھ سنائیں، بجائے کسی اور کو گلہ شکوہ کرنے کے اللہ کو سنائیں، رب کو سنائیں اپنے، اور اللہ پاک کو سننے کے لیے تیار ہیں، وہ سمیع العلیم، وہ تو سنتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرماتے ہیں پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو بتلا دو میں قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے بلاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور اپنے وقت پہ قبول بھی کرتا ہوں، قبولیت کا اظہار جب مرضی ہو میں اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، خلاصہ یہ اللہ کے ذکر کی برکت سے دل کیا ہوتا ہے؟ جب دل میں رقت اور نرمی آتی ہے پھر رونا آسان ہے، خواہ اللہ کی محبت میں ہو، خواہ اللہ پاک کے ڈر اور خوف سے ہو، اپنے گناہوں سے کو یاد کر کے رونا ہو، جس قسم کا بھی رونا ہو، یعنی جو اللہ کے لیے ہو، آخرت کا رونا، دنیا کا رونا نہیں۔ تو دل کی نرمی سے رونا آسان ہوتا ہے، دل کی رقت سے اللہ پاک کی رحمتیں اس قلب پہ اترتی ہیں، جس کا دل نرم ہو جائے، جو رقیق القلب ہو، دل میں نرمی ہو،
اللہ کرے ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دوا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا ہر نماز کے بعد جب بھی آپ دعا مانگیں یہ دعا کیا کریں، دعا کرنے سے بھی منزلیں آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما، وزکیہا اور میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا آپ ہی اس کو پاک کر سکتے ہیں اور کوئی پاک نہیں کر سکتا، انت ولیہا و مولاہا آپ اس کے ولی ہیں، اس کے دوست اور مددگار آپ ہی ہیں، اور کون ہے میرے نفس کے علاوہ؟ میرے نفس کا والی وارث کون ہے؟ آپ ہیں، آپ اس کے خالق ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ پر سب باتیں ڈال دیتا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا بھلا کرتے ہیں، اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ محلے والے ساتھی جو بیٹھ ہوئے ہیں اگر ان کو ادھر ہی سے جی دعا کے بعد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما امر والصلاة والسلام علی